اور کسی کو ہم دیکھیں کہ وہ اپنے گھروں کو اور عالیشان محل میں کنورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے لیے بڑے بڑے محل بنائیں، تو ہم دیکھیں انسان کھا کتنا سکتا ہے؟ کہاں 1 کلو 2 کلو کچھ کلو اس کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کے بعد انسان کھا نہیں سکتا، اتنی اس کی حد ہے، اس حد سے آگے انسان نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جنگل کا راجہ کون؟ شیر ہے۔ کہا یہ شیر کتنا کھانا کھاتا ہے؟ کہا ایک بار میں ایک پورا جانور وہ ڈکار کر جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جنگل میں کچھ ایسے پرندے ہیں کہ جو اپنے گھروں کو کتنے حسین و جمیل بناتے ہیں، وہ پوری زندگی اپنے گھروں کو بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کیا ہمارا مقصد بھی یہی ہے؟ کیا ہمارا بھی یہی کام ہے؟ رب نے ایک چیٹی کو پیدا فرمایا، تو آپ چیٹی کا زندگی کی حیات کیا ہے؟ وہ پورا دن کچھ نہ کچھ کھانے کی غذائیں تلاش کرتی ہے، اور وہ تلاش کرنے کے بعد وہ اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اور ان میں سے کچھ غذائیں وہ بارش کے اور ٹھنڈی کے موسم کے لیے بچاتی ہے۔ اس کیڑی کا مقصد بھی یہ ہے، اور ہم انسان جو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمارا مقصد بھی وہی نہیں ہے؟ کیا ہم بھی صرف اتنی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو صرف کیے ہوئے ہیں؟ یقیناً ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے شب و روز کو دیکھیں کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمیں کیا بنایا؟ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ رب نے کئی ساری مخلوق بھیجی، لیکن رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شرف عطا فرمایا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم نے کس دشا کو اپنایا ہے، ہم نے کس کلچر کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے کن لوگوں کی پیروی کو اختیار کیا ہے۔ کیا یہ اس راستے پہ ہمیں لے جائیں گے جہاں ہمیں جانا ہے؟ کسی کو یہاں سے بیغاول کی طرف جانا ہو تو اسے اس ڈائریکشن میں جانا پڑے گا، پھر وہ بندہ پیدل چل کے جائے یا سائیکل لے کے جائے یا بائک لے کے جائے یا وہ کوئی کسی کار یا بس میں سوار ہو کے جائے۔ کوئی بس میں جانے والا 2 یا 3 گھنٹے میں پہنچے گا، سائیکل چلانے والا 1-2 دن میں پہنچ جائے گا، پیدل چلنے والا 8 یا 10 دنوں میں پہنچ جائے گا، لیکن وہ بندہ ضرور اپنی منزل کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے راستہ وہ اختیار کیا ہے جس منزل پہ اسے جانا ہے۔ ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی ہدایت مانگنی ہے۔ ہم دیکھیں ہم نماز 5 گانا پڑھتے ہیں، اس میں سنتیں نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر نماز میں ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ پوری سورہ فاتحہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کے سلسلے میں ہے۔ گویا بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے اس رب سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس میں ایک بڑی ہی مقبول دعا ہے، بندہ پڑھتا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پر تیرے نیک بندے چلے گئے اور جن بندوں پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ ہم 5 گانا نماز میں ہر ایک رکعت میں یہی دعا کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما، ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے، جس راستے پر چلنے والوں سے تو راضی ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اس راستے کو دیکھیں کہ آج ہم اپنی زندگی جس طرح گزار رہے ہیں، کیا اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا؟ نہیں، ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ ہم صرف اپنے زندگی میں مصروف ہو جائیں، اپنے کاموں کو دنیا سے ترجیح دے دیں۔ ہاں، میں یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے دنیا کو آخرت سے ترجیح دی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، اس کی مثال یہ ہے، کوئی بندہ، کسی کو کوئی بیماری ہو، کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہو، کسی کو بلڈ پریشر ہو، تو کہاں اسے ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟
کہا ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب آپ کو میٹھی چیز سے پرہیز کرنا ہے، میٹھی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانا ہے، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کو نمکین کھانے سے بچنا ہے، آپ کو نمک والی غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ کہا یہ تمام باتیں کون کہتا ہے؟ یہ مریض کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے، ایک اس کا ندان کرنے والا کہتا ہے۔ کہا جب وہ کہتا ہے تو اس بندے کی کیفیت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جب اسے کوئی میٹھی غذا پیش کرتا ہے تو اس کے لیے منع کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا، یہ میری صحت کے لیے درست نہیں ہے، اسے کھانے سے میں اور بیمار ہو جاؤں گا، میری بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بچتا رہتا ہے جن چیزوں سے منع کیا ہوتا ہے ایک انسان، ایک ڈاکٹر نے۔ کہا جب وہ بندہ، ایک ڈاکٹر آپ کو منع کر دے اور ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو باز آلاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ پر بندوں کو اس نے ہدایت کے لیے طرف بلایا، گناہوں سے بچنے کے لیے کہا، حرام کھانے سے بچنے سے کہا، گناہ کرنے سے بچنے سے کہا، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے سے کہا۔ ان تمام باتوں سے جب اس نے کہا ہے تو وہ رب تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہمارا شاہکار ہے، ہم اس کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، ہم ایک دنیاوی ایک ڈاکٹر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے کس کو زیادہ اہمیت دی ہے، کس کو زیادہ اہمیت سے ہم نے جانا ہے۔ ہم اپنے شب و روز میں غور کر کے دیکھیں کہ ہم دنیا کی طرف اس قدر مائل تو نہیں ہو گئے کہ کہیں ہمارا واپس لوٹنا مشکل ہو جائے، کہیں ہمارا اس دنیا سے رب کی طرف جانا دشوار نہ ہو جائے۔ دنیا میں کس طرح زندگی گزاری جائے؟ تو اللہ والوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دنیا ایک سمندر ہے اور آپ ایک کشتی پر سوار ہیں، آپ کو ایک کشتی جس طرح سمندر سے گزرتی ہے اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کشتی میں دنیا کا پانی اور اس سمندر کا پانی آنے لگے، وہ کشتی پانی سے بھر جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کشتی پانی کے اندر ڈوب جائے گی اور پھر اس کشتی کو کوئی انسان نکال نہیں سکتا، اس کے خود کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس ڈوبی ہوئی کشتی کو اس سمندر سے باہر نکالے۔ کہا یہی مثال دنیا کی بھی ہے، کہا یہ دنیا ایک سمندر ہے اور تمہیں اس کے اوپر کشتی کی طرح گزر جانا ہے، اس طریقے سے کہ وہ دنیا تمہارے اندر نہ آئے۔ اگر اس دنیا کو تم نے اپنے اندر آنے کے راستے دے دیے، جب وہ تمہارے اندر داخل ہوگی پھر تم اس سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کا ایک ہدف طے کریں، ایک مقصد طے کریں کہ ہمیں اب زندگی گزارنی ہے تو ہمیں صرف اسی ڈائریکشن میں جانا ہے، ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے تو ہمیں اللہ والوں کو فالو کرنا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب یہ زندگی سامنے ہوگی، سیرت مصطفیٰ جب ہمارے سامنے ہوگی تو یقین جانے ہمارا کوئی قدم ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، ہمارا ہر ایک قدم اسی راہ پہ نکلے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ اسی لیے آج دیکھیں لوگوں کے یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہیں، اس سے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، چند سیکنڈ کی ایک کیفیت ہوگی، اس کے بعد تمہیں دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں، تمہارا دنیا میں کوئی مال نہیں۔ انسان کے لیے آتا ہے اس کا مال دنیا میں کون سا ہے؟ تو کہا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور جو اس نے پہن کے پرانا کیا، اس کے علاوہ بندے کا دنیا میں وفات پانے کے بعد کوئی شے اس کی نہیں ہے۔ یہ تمام شے ابھی کفن کو مٹی تک نہ لگنے پائے گی کہ گھر والے ان تمام چیزوں میں حصے کر لیں گے، اس میں حصے بانٹ لیے جائیں گے، تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ ہمارا مال صرف اتنا ہے، یہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اور جو لباس ہم نے پہن کے پرانے کر دیے ہیں، بس یہی ہمارا مال ہے، اس سے زیادہ ہمیں لے کے نہیں جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور بھیجیں، ہم اپنی آخرت کے لیے ایک ذخیرہ اکٹھا کریں، اس لیے کہ وہی جو عبادتیں ہوں گی،
रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए किए हुए काम होंगे, यकीन जाने वही काम होंगे जो हमें आखिरत में काम आने वाले हैं। उन्हीं कामों का हमें सिला दिया जाएगा। आज की पशेमानी कल की हमारी आखिरत को संवार सकती है। और आज हम अगर इसी तरह अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरे करते हुए ज़िंदगी को बसर कर देंगे तो फिर आखिरत में तो हमें पछतावा ही पछतावा है। इसीलिए आता है हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, अपना हिसाब ले, अपना जायज़ा ले इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। हम रात को हमारे हाथ में 5 उंगलियां दी गई हैं, तो रात को जब बिस्तर पर सोने को जाएं उस वक्त 5 उंगलियों के बराबर 5 नमाजों को भी गिन लिया करें कि हमने दिन में कितनी नमाजें पढ़ी हैं और हमारी कौन सी नमाजें बाकी रहती हैं, हमने कौन सा ऐसा अच्छा अमल दिन में किया है जो रब तबारक व तआला को हुजूर हमें वो उसके हुजूर हाजिर जब हमें किया जाए तो वो अमल हमारे काम आ जाए। हम अपने रोज़ाना का जायज़ा लें, हम अपना रोज़ाना का हिसाब लें। जब इस तरह हिसाब लेते रहेंगे तो यकीन जाने बरोज़ महशर जब हिसाब लिया जाएगा उस वक्त हमें आसानी होगी, उस वक्त हमारे लिए आसानी होगी। अगर हमने दुनिया में अपना जायज़ा लिया, अपना हिसाब लिया, मैं तो किसी काबिल नहीं, मैं तो एक अदना सा शख्स हूँ, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। यकीन जाने मुझे पूरा यकीन है आप इस बात को करने पे कादिर हैं, आप इस काम को करने पे कादिर हैं। क्या काम है? आपको रोज़ाना सिर्फ एक नेकी ऐसी करनी है जिसके बारे में किसी को न पता हो, जिसके बारे में आपके और आपके रब के सिवा कोई न जानता हो। दिन में आप सिर्फ एक ऐसी नेकी करें जिसके बारे में लोगों को कुछ न खबर हो। और नेकियां ऐसी हैं जो लोगों के ज़ाहिरी की जाती है, लेकिन कोई एक नेकी आप इख्तियार कर ले और उस एक नेकी को आप करते रहें। रोज़ाना एक नेकी ऐसी करें जिसे दुनिया वाले कोई न जानते हो, रिश्तेदार कोई न जानते हो, करीबी कोई न जानते हो, जानने वाला अगर कोई हो तो वो खुद बंदा हो और उस बंदे का रब कदीर हो, उसके अलावा कोई जानने वाला नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसी नेकी क्या करें? हमारे तो बहुत से काम हमें होते हैं, हमारे तमाम कामों को हमें अदा करना होता है, हमें औलाद के हुकूक को भी अदा करना है, हमें पंजगाना नमाज भी अदा करनी है। इसके अलावा हम काम कौन सा करें? बड़ा आसान सा काम है, आपको इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, आपको इसमें कोई मुश्किल ही नहीं उठानी है, किसी ऐसी अजीम काम को अपने कंधों पे नहीं लादना है। सिर्फ इतना सा करे कि रोजाना किसी एक बंदे को देखे और उसके इवज में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। उस बंदे के हक में आप रब के हुजूर दुआ करें कि मौला फलां बंदा है, ये तेरा बंदा है, मौला तू इसे हिदायत दे दे, मौला तू इसकी बख्शिश फरमा दे, मौला इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे। कोई सी भी आप एक दुआ उस बंदे के लिए करें। जो भी आपको दिन में कोई अल्लाह वाला बंदा नजर आ जाए या कोई भी बंदा नजर आ जाए, ये वो नेकी होगी जो सिर्फ बंदा जानता हो और उसके अलावा उसका रब जानने वाला होगा। और कौन सी नेकी है? और नेकी ये है कि बंदा रास्ते से गुजरे, कोई पत्थर कंकर रास्ते में पड़ा हो, उसे उठाकर वो करीब में रख दे, उसे उठाकर एक तरफ एक जानिब रख दे। ये भी वो नेकी है जो रब तबारक व तआला को बड़ी कबूल मानी जाती है, जिन नेकियों को रब बड़ा पसंद फरमाता है। यकीन जाने ये जो वो नेकियां होती हैं जो लोगों के सामने जाहिर नहीं होती, ये सिर्फ बंदे उसके रब के अंदर में ये बात होती है। हाँ, ऐसी नेकियां जो होती हैं, ये नेकियां बंदे के दिलों को संवार देती है, बंदों के किरदारों को संवार देती है, उसके अखलाक को संवार देती है। आप देखें, आप इस तरह से नेकी रोजाना एक नेकी करना शुरू करें। यकीन जाने शुरुआत में तो ये छोटी नेकियां होंगी, लेकिन जैसे आप इससे आगे करते जाएंगे आपको अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े नेक अमल करने की तौफीक देगा। तो हम अपनी जिंदगी को इस डायरेक्शन में ले जाएं, उस तरफ ले जाएं जहां हमारे लिए रब तबारक व तआला ने हिदायत रखी है, जहां हमें जाने के लिए रब तबारक व तआला इस दुनिया में भेजा है। ये इम्तिहान गाह है, तो इसे इम्तिहान की तरह हम पास करें। ऐसे ही नहीं कि हम बस अपनी जिंदगी में इसी दुनिया को सब कुछ जान लें
اور اسی میں زندگی بسر کر لیں، لیکن یقین جانیں یقیناً موت آنے والی ہے۔ تو ہم اپنی دنیاوی کاموں کو بھی آپ انجام دیں۔ آپ کے اوپر آپ کی زوجہ کی حقوق ہیں، آپ کے والدین کے آپ پر حقوق ہیں، آپ کی اولاد کے حقوق ہیں۔ یقین جانیں یہ تمام حقوق کو ادا کرنا بھی رب کی عبادت ہے۔ ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے، ان تمام کے حق کو ادا کرنے کے لیے بھی بندے کو کہا گیا ہے، اور جب یہ تمام حق بھی آپ ادا کریں اور اس کے علاوہ جو وقت بچے اس میں رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں، اس کی بندگی کو ادا کریں، اس کی جیسی عبادت کا حق ہمیں ہے اس عبادت کے حق کو ہم ادا کریں، اس کی ایسی عبادت کریں کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہم اپنا حساب نہیں لیں گے، آج ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے، تو یقیناً جب آخرت کا وقت ہوگا، جب حساب ہر کسی کو دینا ہے، اس وقت حساب دینا بڑا مشکل ہوگا، اس وقت حساب ہم سے دیا نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک اعمالوں میں صرف کریں، اچھے کاموں میں صرف کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں۔ اور آپ کہیں کہ ہر کوئی بندہ، ہر ایک کی شفاعت ہوگی، ہر ایک کو جنت میں بھیجا جائے گا، ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔ ہاں یقیناً یہ بات درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی جان لیں کہ کسی نے امتحان میں پورا سال محنت کی ہو اور اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہو، وہ پہلا نمبر لے کے آیا ہو، اور ایک بندہ وہ ہو کہ جو 33 مارک پر اسے اسٹار لگا کر پاس کر دیا گیا ہو۔ آپ دیکھیں جب ان کی تصویریں لی جاتی ہیں، جب انہیں عہدے دیے جاتے ہیں، جب انہیں ان کے انعامات عطا کیے جاتے ہیں، تو دونوں کا مقام یکساں نہیں ہوتا کہ جس نے پہلا نمبر حاصل کیا ہو اسے بھی وہی مقام ملے، اور جسے 32 یا 33 نمبر پر پاس کر دیا گیا ہو دونوں کو ایک سا مقام ملے۔ تو نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا انصاف بڑا سخت ہے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسے اسی قدر اجر ملنے والا ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ کیا جانتے ہو کہ رب سب کو ایک کر دے گا، جہنم والے جنت والے سب ایک کر دیے جائیں گے؟ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ سب کو الگ الگ رکھے گا۔ جو جہنم میں چلنے والے ہوں گے انہیں بھی الگ رکھا جائے گا، اور جو جنت کی نعمت پانے والے ہوں گے انہیں بھی الگ رکھا جائے گا۔ اور پھر رب فرماتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون۔ جو جنتی ہوں گے، جو جنت والے ہوں گے، یہی کامیاب ہے، یہی کامیابی پانے والے لوگ ہیں جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا، اور رب کی بندگی کو حاصل کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرف لے جائیں، اس موڑ پہ لے جائیں، اس ڈائریکشن میں لے جائیں جس طرف لے جانے کے لیے ہم بندوں کو پیدا کیا گیا، ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، کہ ہم اس مقصد کو بھول تو نہیں گئے ہیں۔ رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جو رب سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان لوگوں سے بندے تم لوگ دور ہو جاؤ تو جو بندے رب سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس کا خوف رکھنے والے نہیں ہیں، تو اسے رب تبارک و تعالیٰ کیا سزا دیتا ہے؟ کیا ان کے رزق کو چھین لیتا ہے؟ نہیں، ان کے رزق کو نہیں چھینا جاتا۔ کیا ان کی غذاؤں کو ان سے دور کر دیا جاتا ہے؟ کہا نہیں، ان کی غذاؤں کو بھی دور نہیں کیا جاتا، ان سے تمام اچھی چیزیں چھین لی جاتی ہیں، نہیں ان سے ایسی کوئی کا فعل نہیں کیا جاتا۔ تو کہا انہیں رب سزا کیا دیتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے انہیں ہم خود سے بے خبر کر دیتے ہیں، پھر وہ بندہ اپنے آپ تک کو نہیں جانتا کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہم مسجدوں سے ایسے ہی دور نہیں ہیں، رب نے ہم سے مسجدوں میں آنے کی ہدایت کو چھین لیا ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں سے اگر رب کا خوف دور ہو چکا ہے، اس کے عذاب سے ہم اس قدر نہیں ڈریں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالی ہمیں خود سے بیگانہ کر دے گا، ہم اپنے آپ سے بیگانے ہو جائیں گے۔ جب بندہ خود کا نہ ہو سکے تو پھر کسی اور کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کا، اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنی حیات کے مقصد کو جانیں
کہ ہمیں صرف ایسے ہی تخلیق نہیں کیا گیا، انسان کو تخلیق کرنے کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے، اس مقصد کے اوپر ہم زندگی گزارے، اور روزانہ ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔